بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین محترم، آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے جو سوال ہماری زندگی کا سب سے اہم، بنیادی اور سب سے ضروری سوال ہے۔ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب ہی ہماری کامیابی کی کنجی ہے، اور اس سوال کا جواب اگر ہم حاصل کر لیں تو ہمیں ہر سوال کا جواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ And that most important question is, what is purpose of life? What is the purpose of our existence? ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ افسوس کہ ہم دنیا کی چکا چوند اور اس کی لذتوں، آرائشوں اور زینتوں میں اتنا محو ہو گئے کہ اپنے اصل اور بنیادی سوال کو فراموش کر بیٹھے، اور المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ایک آٹو پائلٹ موڈ پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جیسا معاشرہ ہوتا ہے، جیسی لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، اس طریقے سے ہم زندگی بسر کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں اور ہمارے ذہن کے پردے پر شاید ہی یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر یہ زندگی کی بھاگ دوڑ کس لیے ہے اور اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ یوں تو اس موضوع پر گفتگو کے لیے گھنٹوں کا وقت درکار ہے، مگر ہم اس مختصر سے وقت میں جانیں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اپنے رب پر ایمان ہے اور کامل یقین ہے، اس کے ہر حرف پر ہم 100% یقین رکھتے ہیں، اس لیے ہم اپنے رب سے ہی جانیں گے کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق سے بھی پہلے ایک جہان، ایک دنیا بنائی جسے جنت کہتے ہیں، اور اس جنت میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی ضرورت اور عیش و عشرت کی ہر چیز فراہم کر دی، اور اس میں انسانوں کے لیے وہ اعلیٰ نعمتیں رکھی ہیں جس کا کوئی انسان اس دنیا میں رہ کر کے تصور نہیں کر سکتا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ اس پوری دنیا کی پچھلی اور موجودہ اور آنے والی تمام دولتوں کو ملا کر اگر کسی جزیرے پر، کسی آئی لینڈ پر کوئی عالی شان محل، کوئی لگژری گھر بنایا جائے تو جنت کی ادنا سے ادنا شے کے سامنے بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس جنت کو خلد بھی کہتے ہیں، ہمیشگی کا گھر، یعنی جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں فنا کا کوئی تصور ہی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے برعکس ایک گھر بنایا، ایک جہان بنایا جسے جہنم کہتے ہیں، اور اس میں انتہائی اذیت، عذاب اور تکلیف کی ساری چیزیں موجود ہیں جس کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا، جس میں صرف آگ ہی آگ ہے، عذاب ہی عذاب ہے، جہاں لذت و سرور، آرام و آرائش کا ذرہ برابر بھی نام و نشان نہیں۔ اگر اللہ رب العزت انسانوں کی تخلیق سے پہلے، انسانوں کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمام انسانوں کو پیدا کرتا اور کچھ کو جنت میں داخل کر دیتا اور کچھ کو جہنم میں، تو جنت میں جانے والے تو خوش ہو جاتے اور اپنی قسمت پر رشک کرتے کہ بغیر کسی محنت اور کوشش کے انہیں اتنی اعلیٰ نعمت نصیب ہو گئی، مگر جہنم میں جانے والوں کا یہ شکوہ ہوتا کہ آخر ہمارا کیا قصور تھا کہ ہمیں اس جہنم میں ڈال دیا گیا۔ جبکہ اللہ رب العزت عادل ہے، وہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس جنت اور جہنم میں داخل کرنے سے پہلے انسانوں کو ایک عارضی عمر اور ایک عارضی زندگی اور ایک عارضی زمین عطا کی، تاکہ وہ جانچے کہ کون کس گھر کا حقدار ہے، کون جنت میں جانے کا حقدار ہے اور کون جہنم میں جانے کا حقدار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی ضرورت کی ہر چیز مہیا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے اے انسان تمہارے لیے پیدا کیا ہے، کہ اے انسان میں نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، زمین میں جو چیزیں بنائی، چاند اور سورج بنائے، دن اور رات کو پیدا کیا، نباتات، حیوانات اور جتنی بھی چیزیں ہیں، انسانوں کی سہولت، انسانوں کی ضرورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور بے شک ہم نے زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا اور تمہارے زندگی گزر بسر کے سارے اسباب مہیا کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق جس کو بنایا وہ انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو سب سے بہترین صورت، بہترین تقویم پر پیدا فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں انسان جو امتیازی خصوصیات رکھتا ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔
تو ان تمام باتوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا اور انسانوں کی ضرورت کی ہر چیز اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دی، گویا کہ انسانوں کی خدمت کے لیے ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ اب یہ سوال بھی ابھرتا ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا انسان، کیا یہ تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں بے مقصد بیکار میں پیدا کیا ہے؟ اب ہمیں جاننا ہے کہ ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر انسانوں کی تخلیق، انسانوں کے اس دنیا میں بھیجنے کے مقصد کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا اور اس کا مقصد یہ کہ ہم اللہ کو پہچانیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے ویسی زندگی گزاریں۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور یہی چیز ہماری آخرت کو کامیاب بنائے گی۔ اگر ہم نے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاری تو اللہ نے جنت کی صورت میں ہمارے لیے گھر بنایا جو ہمیشگی کا گھر ہے۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے حقیقی رب کو، خالق کو، مالک کو پہچانیں اور پھر اس کی رضا کے مطابق جیسا وہ ہم سے چاہتا ہے ویسی زندگی گزاریں۔ یہی ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ جانچے کہ تم میں کون اچھے اعمال والا ہے۔ اللہ رب العزت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو کہ جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے اس دنیا میں اس سے آخرت کا گھر چاہو، اور دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو مت بھولو، اس کو مت چھوڑو۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر کوئی، ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یعنی اس موت سے جو ہماری زندگی فنا ہو جائے گی اس کے بعد جو آنے والا کل ہے اس کے لیے، اپنی آخرت کے لیے ہم نے کیا اعمال کیے، کیا تیاری کی ہے، ہر جان اس کی فکر کرے، ہر کوئی اس کا محاسبہ کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ عقل مند، ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل اکٹھا کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ، اور بیوقوف اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگائے رکھے اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں رکھے۔ ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر ہے کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی، کہ موت کو غافل انسان اس زندگی کی انتہا سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں یہ ہے شام زندگی، یہ اس زندگی کی تو شام ہے، لیکن آخرت جو ہماری حقیقی زندگی ہے، جو ہمیشگی کی زندگی ہے، اس کی تو اب ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، کہ بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اس پورے کانسیپٹ کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے جس نے ایک عالی شان محل، ایک لگژری گھر بنایا جس میں عیش و عشرت اور ہر قسم کی سہولیات مہیا ہیں، اور اس کے برعکس ایک قید خانہ بنایا جس میں قسم قسم کی اذیت اور ٹارچر کی ساری چیزیں اس میں مہیا ہیں۔ اس کے بعد 2 غلاموں کو بلایا اور اس بادشاہ نے کہا کہ میں عارضی طور پر تمہیں ایک گھر دے رہا ہوں جس میں کچھ دنوں کے لیے، کچھ مدت کے لیے، کچھ عرصے کے لیے تمہیں رہنا ہے، اور ایک مدت کے بعد میں وہ گھر تم سے چھین لوں گا، لیکن ہاں میں تمہیں کچھ ٹاسک دے رہا ہوں، اس ٹاسک کو تم نے کمپلیٹ کیا اور کچھ ریسٹرکشنز ہیں جس سے تمہیں بچنا ہے۔ اگر اس سے تم بچتے رہے تو جس دن میں تم سے یہ گھر لوں گا میں تمہیں ایک عالی شان محل عطا کروں گا جس کے مالک تم ہوگے اور جو ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جائے گا، اور اگر میری مرضی کے خلاف تم کام کرتے رہے تو میں ایک دن گھر تو تم سے لے لوں گا جو عارضی طور پر تمہیں، ٹیمپریری طور پر تمہیں دے رہا ہوں، اور تمہیں قید خانے اور سزا کے حوالے کر دیا جائے گا۔
ایک غلام ہوشیار تھا، اس نے بادشاہ کی اس بات کو اپنے مد نظر رکھا کہ یہ گھر عارضی طور پر مل رہا ہے، لیکن بادشاہ نے کچھ ٹاسک دیے اور کچھ ریسٹرکشنز ہیں جس سے میں بچتا رہا، تو بادشاہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک عالی شان محل دے گا۔ وہ غلام اسی کے مطابق اس نے کام کیا، اور دوسرا غلام بیوقوف تھا، احمق تھا، وہ جاتے ہی اس گھر میں لگ گیا اور اپنے بادشاہ کے حکم کو بھول گیا۔ کچھ مدت کے بعد بادشاہ نے دونوں غلاموں کو بلایا۔ ایک غلام تو خوش تھا کیونکہ اس نے سارا ٹاسک بھی کمپلیٹ کیا تھا اور جو بادشاہ نے ریسٹرکشنز لگائی تھیں اس سے بھی بچتا رہا۔ دوسرا غلام احمق تھا، وہ بھول گیا کہ یہ گھر بادشاہ کا ہے۔ بادشاہ نے اس سے وہ گھر بھی چھین لیا۔ جب اس سے حساب کتاب مانگا گیا تو اس کا حساب ناقص تھا، نہ اس نے کوئی ٹاسک پورا کیا تھا اور اپنی مرضی کے مطابق اس نے زندگی گزاری تھی۔ تو بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اس غلام کو، جس نے اپنا ٹاسک بھی کمپلیٹ کیا تھا اور ریسٹرکشن سے بھی بچتا رہا، اس کو عالی شان محل عطا کر دیا۔ دوسرے غلام کو قید خانے میں ڈال دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزاؤں کے حوالے کر دیا۔ یہ دنیا کی مثال ہے، یہی مثال ہے اس زندگی اور موت کی اور اس کے بعد آنے والی آخرت کی۔ ہمیں کچھ دن کے لیے اس دنیا میں رہنا ہے اور اس کے بعد اپنی آخرت کی طرف کوچ کر کے جانا ہے۔ یہی وہ مقصد ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے کوچ کر کے جاتا ہے تو ہماری زبان پر وہ ہمارے زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حیات، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اب ہمیں جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے اور ہمیں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے مقصد حیات میں کامیاب ہوں گے، جس پر چل کر ہم راہ نجات حاصل کریں گے؟ تو وہ راستہ، وہ طریقہ اور وہ مقصد حیات دین اسلام ہے، اور جس دین کے علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرض کر دیا اور فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اور ہمارے اس چینل پیام اسلام کا بھی یہی مقصد ہے، جو ہمارا مقصد حیات ہے، اللہ و رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا، علم دین حاصل کرنا، اپنے اسلام کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو وہ اسلام کی صحیح تعلیمات، صحیح علماء کی رہنمائی میں ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ آپ اپنے مقصد حیات کو سمجھیں اور اس میں کامیاب ہو سکیں۔ اور اگر اپنے مقصد حیات میں، اپنے پرپز آف لائف میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا ہوگا، جاننا ہوگا، جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، نمونہ عمل ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے مقصد حیات کو کیسے حاصل کیا، کیسے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے دنیا کو یکسر چھوڑ نہیں دیا، کہ صحابہ کرام دنیا کے معاملات میں بھی رہتے تھے مگر ان کی پرائیورٹی، ان کی ترجیحات اللہ و رسول کی رضا اور فکر آخرت ہوتی تھی، جن کے بارے میں کہا گیا کانوا رہبان اللیل و فرسان النہار، کہ وہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور دن میں محنت و مشقت کرتے تھے، رزق حلال کماتے تھے، اللہ و رسول کی رضا جوئی کے لیے اپنی زندگی گزارتے تھے، اللہ کے احکامات کے پابند تھے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے باز رہتے تھے۔ اور ان میں ہر طبقے کے لوگ تھے، امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، متوسط مڈل کلاس کے بھی لوگ تھے، مگر ان کا منشور حیات ایک ہی تھا، اپنی آخرت کو کامیاب بنانا، اللہ و رسول کو راضی رکھنا۔ اور ان کی زندگی اللہ رب العزت کی اس آیت کا مصداق نظر آتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر چاہو اور دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اسے مت بھولو۔